ایک انسان کو اللہ اگر دنیا کا سب کچھ بھی دے دے اور اگر نمازی ہی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے یہ لوزر ہے، ناکام ہے. اور ایک انسان کو دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہے لیکن اگر نماز پڑھتا ہے سمجھ جائیے سکسیسفل ہے آخرت کے. وہاں کا ریزرو بینک اس کا فل ہے، یہاں کا خالی نہیں ہو سکتا. وہاں اس کا فل ہے پورا کہ وہ جانے والا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چونکہ جو یہ کام کرتے انہی کے لیے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ میرے پاس، تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کے لیے شرط ایمان لانا، اس کے بعد نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اچھے اچھے کام کرنا. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14 سے لے کے 15 میں، قد افلح من زکاہا، اور وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، ایمان لے آیا جس سے اس کے گناہ معاف ہو گئے. پھر فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے نماز قائم کی، نماز پڑھا. کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے اس نے نماز پڑھی. یہاں بھی دیکھیے کامیاب لوگوں کی علامت نجات کا ذریعہ نماز بتایا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے نماز صرف ہمیں نہیں دی گئی ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی اور وہ انبیاء اور وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے. ایسے اللہ رب العزت 6 سے 7 واقعات نقل کیے، بس مختصر رکھتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 39 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اور فرشتے نے ایک آواز دی زکریا علیہ السلام کو جب اپنی محراب میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. یصلی نماز پڑھ رہے تھے، تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھتے. تو نماز کوئی ہم پر بوجھ نہیں، اس امت پہ نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں پر بھی یہ چیز تھی، یاد رکھیے. دوسرے مقام پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت میں 87 نے فرما رکھا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اے موسیٰ حکم دیجئے بنی اسرائیل کو کہ اپنے اپنے گھر میں جو اللہ کی طرف چہرہ کرے نماز کے لیے، قبلہ مطلب چہرہ کرنے کی جگہ قبلہ بنائے، اور اقیموا الصلاۃ، اور تمہاری قوم کے لوگ بنی اسرائیل اگر اللہ فرعون کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ نماز قائم کریں، اور جو نماز قائم کرتا ہے فبشر المؤمنین، تو ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے. پھر آگے نماز آئیے اللہ رب العزت سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت میں 30 اور 31 میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے. جب مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی اور لوگوں نے کہا مریم کیا تم نے کر دیا، نہ تمہارا جو ہے خاندان ایسا تھا، نہ تمہارے خاندان میں کسی نے ایسا، کیونکہ وہ لوگوں نے کچھ غلط سمجھا. تو مریم علیہ السلام نے خالی اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کیا بولا سنیے، قال انی عبد اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے اور مجھے اس نے اپنا نبی چن لیا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں بابرکت ہوں جب تک میں تم میں رہوں گا. اور آگے فرمایا اینا کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے میرے رب نے وصیت کی کہ میں نماز قائم کروں اور زکات دوں جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں، یا جب تک میں اس دنیا میں رہوں تب تک میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکات دینے کا حکم دیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی بات کر رہے ہیں. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت 87 بیان کیا. وہاں بھی دیکھیے کیا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم پوچھتی ہے شعیب علیہ السلام سے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب کیا یہ تمہاری نمازیں تم کو اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ تم انکار کرو اس چیز کا جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے تم کو اللہ کی عبادت کرو اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو؟ گویا مشرکین نے صحیح پہچانا تھا، نماز توحید کی دعوت دیتی ہے، شرک سے دور کرتی ہے. اور دیکھیے اکثر جو مسلمانوں میں سے لوگ شرک کرتے ہیں نا، بے نمازی ہوتے ہیں اس لیے شرک بھی کرتے ہیں. تو کیا شعیب تمہاری نمازیں تم کو اس کا حکم دیتی ہے؟ ظاہر سی بات اس کا مطلب ہاں شعیب علیہ السلام کی نمازیں اس کا حکم دیتی ہے. آئیے اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، قرآن نے کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت 40 میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے اور میری ذریت آل اولاد کو تو نمازی بنا، اور اے اللہ میری دعا کو تو سن لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. مجھے اور میری ذریت کو، مجھے اور میرے آنے والوں کو، گویا ایک طرح سے دعا جن کو اولادیں ہونے والی ہے نا، یہ دعا کیا کرے. اس لیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے دعا کر رہے اپنے لیے اور اولاد کے لیے آنے والی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا. ہم کہاں دعا کرتے ہیں اپنی اولاد سے پیدائش سے پہلے اللہ نمازی بنا؟ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ چاند جیسا ہو، گورا ہو، یہ ہو، صحیح سلامت ہو، اس کو بیماریاں نہ ہو، فلاں ہو، ایسا ہو، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، کروڑپتی بن جائے، فلاں پتی بن جائے، چاند پر رہے، مارس پر جائے، یہ کرے، یہ نماز کا ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ جو ہے مجھے نماز قائم کرا، ومن ذریتی، اور میری اہل اولاد کو تو نمازی بنا. چونکہ الٹیمیٹ سکسیسفل انسان یہی ہوتے ہیں، تو اس لیے الٹیمیٹ سکسیس کی دعا ہو رہی ہے اہل اولاد کے لیے. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ان کے بیٹے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت 55 میں
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے بیوی بچوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 45 میں، اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز قائم کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز فحش اور منکر برے کاموں سے انسان کو، ہے نا، کتنی پیاری پیاری باتیں بہرحال اس کے اندر بتائی گئی، اور پچھلے انبیاء بھی جو ہے نماز قائم کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا، کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کا ستون مطلب اس کے کالمز ستون اور اس کی چوٹی نہ بتلا دوں، سب سے زیادہ ہائٹ جو ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بتلائیے، تو آپ نے بتایا دین اسلام کا سر خود اللہ اور اس کے رسول کی سپردگی ہے، ان کو مان لینا ہے۔ پھر فرمایا اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ ستون، کالم، پلر جس پہ اسلام ٹکا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ جو نماز نہیں پڑھتا ایک طرح سے اسلام کے ستون کو ڈھاتا ہے، اس کے بیسس کو برباد کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہا، یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ چیٹنگ میں کتنا مزہ آتا ہے لوگوں کو، ہابیز چیٹنگ، بات کرنا کسی سے۔ تو جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کوئی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اپنے رب سے کلام کرتے ہو، کوئی کلام کرتے ہو کیا تھوکتا ہے کہ کسی کلام، بات چیت ہے یہ ایک طرح کی۔ ہمارے مسائل پریشانی ہم کہاں بھاگ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں، یہاں بھاگیے، رب سے بات کیجیے، رب سے چیٹ کیجیے، بتائیے اس کو یہ مسئلہ ہے میرا، نماز قائم کیجیے، دعائیں کیجیے کہ اللہ فلاں مسئلہ یہ ہو گیا آپ کا حل۔ کیونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ سے بات کر رہا ہے، اس کا رابطہ سیدھا اس کے رب سے ہے، بغیر کسی فون کے، بغیر کسی خرچ کیے کہ آپ اپنے رب سے رابطہ کرتے ہیں کھڑے کھڑے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ نماز ہے۔ یاد رکھیں کوئی بندہ مقرب بندہ اللہ کا پسندیدہ چنندہ اچھا نہیں ہو سکتا تک نماز نہ قائم کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرماتے ہیں بندہ حالت سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ نماز کا ایک پارٹ ہے صرف سجدہ، تو کہا سجدے میں سب سے زیادہ قریب، مطلب اللہ سے قریب ہونا ہے تو سجدے کرنا پڑے گا۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ہاں بہت سے لوگ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ سے قریب سمجھتے ہیں، اور بہت بڑے ولی ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن او ماشاءاللہ، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں یہ بخشا ہے، ان کی ضرورت نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے 7 کے تذکرے کیا میں نے نماز کے، ان کو ضرورت نہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کو ضرورت تھی، لیکن پورے 7 انبیاء اور بھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، داؤد علیہ السلام کا، میں نے اتنے نہیں لی چونکہ وقت نہیں تھا، اور بھی تذکرے انبیاء کے، نماز کا تذکرہ ان کے ساتھ بھی لیکن وقت نہیں تھا، بلکہ صرف 7 کا رکھا آپ کے ساتھ۔ اندازہ لگے سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے، ظاہر سے سب سے قریب بندہ بھی ہوئے جو رب کے نزدیک ہوتا ہے، نماز قائم کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنے رب سے محبت کی علامت ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جو ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے، مطلب حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، اس نے فرمایا اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ میں جو عبادت کو پسند کرتا ہوں وہ فرائض ہے۔ جس عبادت کے ذریعے ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب جا سکتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ فرض عبادتیں ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ پھر اللہ فرماتا کہتا ہے اس کے بعد جب میرا بندہ نفل ادا کرتا ہے فرض کے بعد تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فرض کے بعد نفل، یہ نہیں کہ آپ سے نفل ہی پڑھ رہے ہیں، فرض کا کیا نہیں، فرض نہیں ہوتی، اپنے نفل کا بہت دیتے ہیں، اور رات میں تہجد ہو رہی ہے، فجر غائب۔ سب سے زیادہ میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں بندے کے معاملے وہ ہے فرائض، اور پھر اس کے بعد جب وہ نفل ادا کرتا فرائض کے بعد تو بس اللہ کہتا ہے میں اس سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نہ صرف بندہ اللہ سے محبت کی علامت ہے نماز، اللہ کی محبت بھی بندے کو آتی نماز کی وجہ سے۔ اسی طرح جو ہے نماز نعمتوں کی شکر گزاری ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب کی جو نعمتیں اللہ نے دی اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسی خبر لائی جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور سجدہ کرتے، مطلب نماز قائم کر لیتے۔ خوشی کی کوئی خبر آئی کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، گویا یہ شکرانہ ہے نماز ایک طرح سے۔ 5 وقت ہم پڑھتے، اللہ زندگی دی، اچھی زندگی دی، روزی دے رہا ہے، اولاد دی، تمام پر سہولتیں دی، اور اگر کچھ نہ بھی دیا تو ایک صحیح سالم جسم دیا نا۔ کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں انسان کے پاس لیکن اس کے پاس ایک جسم تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے نا، صحیح سالم بالکل اچھا خاصا، ورنہ بیمار پیسہ ہے بیماری کیا کریں گے ہے نا۔ تو دیکھیے اس پہ خوش تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو آپ سے سجدے میں چلے جائے نماز قائم۔ اسی طرح نماز جو ہے کا اجر جو ہے بے حساب، اس کا بدلہ بے حساب ملے، حالانکہ فریضہ ہے لیکن ادا کرو تو فائدہ بھی پاؤ۔
کمپلسری ہے، کرو اور فائدہ بھی پاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مجھے روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے، نماز فجر سے پہلی والی 2 سنتیں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا و ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، صرف فرض نہیں، صرف نماز کی 2 سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ بہتر۔ صرف 2، ابھی سنت کی بات ہو رہی ہے، فرض کا کیا حال ہوگا پھر؟ جب 2 رکعتیں سنت جو فجر سے پہلے ہے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے، تو فرائض کا کیا حال ہوگا؟ بس اندازہ گیس کیا جا سکتا ہے۔ آگے آئیے، نماز کے تعلق سے نماز تحفہ آسمانی ہے۔ یہ ایک جس کو ہم کہیں گے آسمانی تحفہ ہے، ہم کو جو ڈیوائن گفٹ ہے جو دیا گیا، اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر جانے کے بعد ایک مقام سے ایک آسمان سے گزرے، رب کے پاس گئے، رب نے سورہ بقرہ کی آخری دعا ہے آپ کو نوازی اور اس کے ساتھ ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز تھا۔ جس دن یہ تحفہ ملا بڑے شوق سے مناتے لوگ اس کو، معراج کی رات، تحفے کی رات، نماز کی رات، اور اکثر معراج میں نماز پڑھنے والے معراج سے معراجی دکھتے بعد میں نہیں ملیں گے آپ، مطلب گفٹ جس دن ملا اسی دن سلام دینے والے کو، اس کے بعد غائب پھر پیٹ۔ گفٹ یہ تحفہ آسمانی ہے، اس لیے کہ ساری عبادتوں کے لیے عبادتوں کو بھیجا گیا، اور یہ ویسی عبادت ہے جس کو بلا کر دیا گیا، اس کی فضیلت سمجھ لیں۔ روزہ نیچے آیا، زکات نیچے حکم آیا، حج نیچے حکم آیا، توحید نیچے حکم آیا، فرشتہ لے کے آئے، نماز بلا کر دی گئی۔ سبحان اللہ، اہمیت سمجھ لیجیے، ساری عبادتیں فرض بھیجے گئے، یہ بلا کر دی گئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تحفہ آسمانی ہے، اور آسمان پر بلا کے دیا گیا۔ ویسے ساری عبادت آسمان سے یا اللہ کے پاس سے آئی نا، یہ تحفہ آسمانی ہے، بلا کر دیا گیا۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے معلوم آپ کو کہ یہ ساری عبادت اسلام کی چاند سے چلتی ہے، نماز کی فضیلت یہ ہے یہ سورج سے چلتی ہے، سب سے ہٹ کر۔ حج کا ایک سیزن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، چاند سے کیلکولیٹ ہوتا ہے نا۔ ساری عبادتیں دیکھیں، زکات کے لیے 1 سال گزرنا ہے، وہ بھی چاند سے ہوتا ہے، 355 دن، وہ بھی چاند سے۔ لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے سورج سے چلتی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں ہٹ گیا تو، سورج ڈھلنے لگے تو، سورج ڈوبنے کے بعد، اور رات کے حصے۔ تو ساری عبادتیں چاند سے جڑی ہے، اور یہ سورج سے جڑی عبادت ہے، اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے نماز گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص جس کے گھر کے سامنے ایک ندی بہ رہی ہو اور اس میں وہ 5 وقت غسل کرتا ہے تو کیا اس کی آنکھ پہ کوئی میل کچل باقی رہیں گا؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں۔ تو کہا ایسی مثال اس مومن کی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے اس کی وجہ سے۔ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، حالانکہ فریضہ ہے، بدلہ بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم نماز کی پابندی کریں۔ اسی طرح جو ہے نماز جنت کا ذریعہ ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 34 اور 35 میں کہا فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اکرام والی جنتوں کے اندر داخل ہوں گے، عزت والی جنتوں میں جہاں ان کی عزت توقیر اکرام کیا جائے گا اس میں داخل۔ تو نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اس لیے نماز پڑھو، اکرام والی جنت میں داخل ہو۔ نماز جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر رضی اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھے گا وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ 2 نمازوں کے تعلق سے کیوں کہا گیا حالانکہ فرض تو 5 ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ 2 نمازوں میں انسان زیادہ کوتاہی کرتا ہے پڑھنے میں، جیسا کہ فجر سونے میں چلے جاتی ہے اور عصر بھی سونے اور چائے میں چلے جاتی ہے، اس میں کمزوری آتی ہے انسان میں، اس لیے خاص طور سے کیا گیا، ورنہ ہر نماز وجہ ہے۔ تو کہا جو فجر اور عصر پڑھیں گا اللہ اس کو آگ نہیں دکھائے گا جہنم کی، یاد رکھیں کتنی بڑی بات جو ہے کہی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنی حفاظت کا ایک ذریعہ، اللہ سے معلوم نماز ایک حفاظت کا ذریعہ۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا جندب خصی رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے امن و امان میں آ گیا۔ جس نے فجر پڑھ لی اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا آج، اور جس نے فجر نہیں پڑھی سمجھ لو اس کا ذمہ ختم ہو گیا ہے نا۔ ایک صحابی کا واقعہ، وہ آیا کہ اللہ کے رسول یہ میرا جو اونٹ ہے جس پہ تھے وہ یہ سنتا نہیں میری بات، کیا نہیں کرتا؟ بات نہیں سنتا میری۔ صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے، اس اونٹ نے آپ کے کان مبارک کے پاس اپنا چہرہ لایا اور کچھ کہا۔ صحابی نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو کہا تمہاری کمپلین کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ کہا کہ میں اس لیے اس کی بات نہیں سنتا اللہ کے رسول کہ یہ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا۔ اس سے ہم عام زبان میں کہہ سکتے کسی کی مشین برابر نہیں چل رہی، کارخانہ ٹھپ ہو جا رہا، چیزیں سسٹم برابر نہیں ہے، ورکر ساتھ نہیں دے رہے، لوگ چھوڑ کے بھاگ جا رہے، فجر میں گڑبڑ ہے کہ تو وہ اونٹ ساتھ نہیں دے رہا تھا فجر میں گڑبڑ کی وجہ سے، یہ فجر نہیں پڑھتا بول کے میں اس کی بات نہیں سنتا، دن بھر کہیں بھی بھاگ جا رہا، سن رہا نہیں، اس کو ہکالا جا رہا تو مان رہا نہیں، ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہے نا۔ فجر نہیں پڑھ رہے آپ، بزنس نہیں چل رہا، ہوگا کیوں نہیں ہوگا، لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہوگا، مچھلی لا رہے بار بار بگڑ جا رہی ہے، فجر شروع کر دیجیے انشاءاللہ دیکھیے سب معاملے درست ہوتے جاتے ہیں۔ چونکہ جانور اطاعت نہیں کر رہا ہے کہ انسان کی جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا،
جانور نہیں کرا تو فرشتے کیا پھٹکیں گے اس آدمی کے نزدیک، اور کیا اللہ کی رحمت آئیں گے ایسے آدمی کے، ہے نا؟ دیکھیے تو کہا یہ حفاظت کا ذریعہ، جس نے پڑھ لی بس وہ تو آج حفاظت میں آ گیا۔ اسی طرح نماز جو ہے جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں حفاظت کرتی ہے۔ طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو، اور جو آگ تم نے اپنے لیے برے اعمال کر کے جلائی اس کو بجھاؤ، ٹھنڈا کرو، جاؤ نماز کے۔ مطلب نماز کو جانے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو، جاؤ مسجد کی طرف، اور جو آگ تم نے اپنے لیے جلائی ہے بدعمالیوں سے ٹھنڈی کر لو اس کو۔ نماز پڑھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ، آگ کو بجھانے کا ذریعہ ہے۔ نمازی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، کیا فضائل ہے نماز، مہمان ہے۔ آپ نے فرمایا طبرانی کی روایت ہے مسجد میں آنے والا نمازی اللہ کا مہمان ہے، جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ اس کی عزت فرمائے گا۔ پھر تب ابھی مہمان ہے لیکن ابھی تو اللہ اس کی، لیکن جب وہ اللہ سے مل لیں گا اس کی موت آ جائیں گی اللہ اس کی مہمان نوازی کر دیں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے میزبان مہمان کے گھر اور اس کی حیثیت سے اندازہ لگا لیتا ہے کیا میزبانی ہونے والی ہے اندر، ہے نہیں؟ غریب آدمی نے بلایا تو اس کی حیثیت سے اتنا کچھ ہوگا، تھوڑا مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے کچھ زیادہ ہوگا، بہت مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے اور زیادہ ہوگا، بہت زیادہ مالدار ہے نا تو اللہ رب العزت تو سارے کائنات کا مالک ہے، انسان اس کا مہمان بن کے جائیں گا۔ امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ہمارا رب کیسے ہماری مہمان نوازی کریں گا۔ نمازی انسان اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ رب العزت روز قیامت اپنے مہمان جو ہے جب بھی وہ ملے گا جب اس کی جو ہے مہمان نوازی کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے جب بچے 7 سال کی ہو تو انہیں مسجد لے جاؤ، کہاں لے جاؤ؟ مسجد لے جاؤ، اور 10 سال کی اور نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ ضرب لگاؤ، مارو۔ کیا کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہماری اولاد آج ہم کو بددعا دیتی ہے باپ نے عادت نہیں لگائی بول کے آج ہم نمازی نہیں۔ 7 سال کی ہو تو مسجد لے جاؤ۔ ہمارے پاس بچہ بڑا ہو رہا ہے، 7 سال ایسی عمر ہوتی ہے جب بچہ بولتا ہے، اس کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ایک بولنے کی عمر ہو جاتی ہے، ہم اس کو بازار لے جا رہے ہیں، گھمانے لے جا رہے ہیں۔ اب بڑے ہو گئے تو ٹرین کا سفر کریں گے بیٹا تم، اب میں جہاز میں لے جاؤں گا، 7 سال کا وعدہ تھا، سب کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ جو کہا جا رہا ہے نماز کی تاکید کرو، اور اگر 10 سال تک 3 ایئرس کی پیریڈ میں بھی عادی نہ بنے تو پھٹکا لگا۔ کبھی نماز کے لیے مارا بچوں کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں والدین کو کہ بچوں کو آپ ماریے نماز کو بہانہ بنا کے، میں کہہ رہا ہوں کیا نماز کے لیے کبھی آپ نے بچہ نہیں پڑھا تو مار لگائی؟ مہمانوں کے سامنے بری حرکت کری آپ نے مار لگائی، مہمانوں کے سامنے شربت گرا دیا آپ نے مارا، آپ کے کپڑوں کو خراب کیا آپ نے مارا، دروازے پہ کچھ لگا دیا مارا، دیوار پہ کچھ کیا مارا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں نماز نہیں پڑھی تو کبھی مارا نہیں؟ ابا آج ہم نے نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، چلتا تو نے پانی گرا دیا میرے کپڑوں کے اوپر، یہ لو۔ تو بچہ ہی سوچتا کپڑے زیادہ ہے، میں نماز نہیں، اس لیے کہ ابا نماز پہ کبھی نہیں مارنا۔ تو کپڑے زیادہ امپورٹنٹ ہے، دعوت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لوگوں کے سامنے اچھا سلوک کرنا، حسن اخلاق امپورٹنٹ ہے، نماز نہیں، اس لیے کہ ابا نے کبھی بولے نہیں مارو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفیع اور محبت کرنے والا انسان دنیا میں نہیں تھا۔ جب آپ کہہ رہے مارو اس لیے کہہ رہے بچوں کو کہ وہ بچوں کو آخرت میں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے دنیا کا پھٹکا کم ہوتا ہے آخرت جہنم سے۔ وہ مار اچھی ہے جو مار انسان کی زندگی بدل دے۔ مارو کہا 10 سال میں، کیا مارا کبھی دین کے لیے، نماز اور روزے کے لیے؟ نہ، یہ تو کبھی نہیں، باقی سب کے لیے مارا۔ کتنی اہمیت ہے مارنے کا لفظ کہا کہ حالانکہ اللہ کے رسول بچوں کو کبھی نہیں مارا، چونکہ یہ آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے نا۔ اگر تھوڑی سی مار سے زندگی بدلتی تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آسلم فرماتے اللہ اس باپ پر رحم کرے جو گھر میں کوڑا لٹکا دے، اس نیت سے نہیں کہ مارے، اس نیت سے کہ اس کے ڈر سے بچے نماز شروع ہو جائے۔ آج ڈر سے پڑھیں گے، کل اخلاص سے پڑھیں۔ عادت تو مسجد جانے کی، ہم کو عادت ہی نہیں نا مسجد جانے کی، مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ مسجد جاتے ہیں شرم بھی آتی، معلوم، اللہ رحم کرے، بہت شرم آتی ہے۔ کچھ لوگ اتنے ہائیجینک ہو جاتے ہیں کہ مسجد کا پانی پہ شک ہوتا ہے، اتنے لوگ ہاتھ ڈال رہے گندا ہوگا ہوگا، اتنے لوگ چوتے رکھ رہے گندے ہوں گے، اتنے لوگ سجدہ کرتے گندا ہوگا، اتنے لوگ فلاں کرتے گندا ہوگا، ان ہائیجینک ہو جاتا ہے ان کے بہانوں کی۔ تو اللہ رحم کرے، ایسی ایک فہرست ہے اسی کو، مطلب وہ لمٹ لیس بہانے ہوں، اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا سکتا ہے نا۔ یہاں دیکھیے مارنے کا حکم ہے۔ اسی طرح باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا، حدیث کا الفاظ دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا میرا دل چاہتا اذان دی جائے اور کسی ایک نوجوان کو نماز کے لیے آگے کھڑے کر دوں، مطلب میں خود نماز نہ پڑھوں، کسی نوجوان کو آگے بڑھا دوں، اور پھر میں کچھ لوگوں کو لے جا کے لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب وہ بے نمازی نہیں ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان دی جائے، میں کسی اور کو آگے بڑھا دوں، میں خود پیچھے سے ہٹ جاؤں، پھر کچھ لوگوں کو لوں، لکڑیاں جمع کروں اور لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں
جو باجماعت نماز چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے آنکھ کی بات ہو رہی ہے، تو نماز چھوڑنے والے کے لیے ظاہر سی بات ہے کتنی آگ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو جلانے کا عذاب اصل میں حدیث فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جلانے کا عذاب صرف آنکھ کے مالک کو حق ہے جلانے کا عذاب دینے کا، جو کہ اللہ ہے۔ یہاں کہہ رہے جلا دینے کا میرا دل چاہتا ہے، کیا نہیں آپ نے، لیکن دل چاہتا ہے۔ اتنا برا عمل ہے یہ کہ نبی رحمت بھی یہ کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا کہ دل جلا دو، میرا دل چاہتا ہے، گھر جلا دو ان لوگوں کی، جو ہے اندازہ کتنی اہمیت۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا کیا ذوق تھا، کیا اس کا شوق تھا۔ بخاری کی روایت آپ سے رات بھر کھڑے کے نفل پڑھتے، اتنا کہ آپ کے پیر سوج جاتے۔ میں عائشہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیوں پڑھتے ہیں آپ اتنی نمازیں، آپ کے گناہ بخشائے اللہ نے، آپ کی مغفرت کر دی ہے۔ تو آپ نے کیا پیارا جواب دے رکھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو وہ نماز شکر گزاری ہے میرے بھائی۔ نبی جس کے اعمال سارے اگلے پچھلے معاف ہیں اور سیدھا جنت ہے، وہ نبی بھی اپنے رب کے شکر میں نفل نمازوں کے اندر اتنا پڑھتا ہے کہ اپنے پیروں کو سجا لیتا۔ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو وہ ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا اور فرض نہیں پڑھتا تو کتنا ناشکرا بندہ ہے، اس سے کیسے کیا جا سکتا ہے کہ نبی نفل پڑھ رہے شکر میں اور ہم فرض غائب کر رہے ہیں، اور پھر بول رہے پریشان ہیں، تنگ دست ہے، رزق میں کمی ہے، اولاد بیکار نکل گئی، پڑوسی تکلیف دیتا ہے، باس تنگ کرتا ہے، نوکری برابر نہیں ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، مصیبت کل یہاں ہے نماز، اللہ حفاظت میں لے لیں گا، رزق کا ذمہ اس کا، ہر کام اس کا، یاد رکھیے۔ اسی طرح صحابہ کا نماز کا ذوق سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے اور نماز پڑھاتے تھے، نماز میں اتنا روتے تھے کہ پیچھے والوں کو خیرت کی آواز نہیں جاتی، اتنا ذوق نماز کا، اتنی کثرت سے پڑھتے تھے، اور امامت بھی کرتے اور کبھی آیت اتنا روتے تھے کہ پیچھے مسجد تک آواز چلی جاتی اور آپ کی خیرت کی آواز برابر نہیں آئی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے موطا امام مالک کی روایت جو ہے آتا ہے، کیا فرمایا کرتے تھے، تمہارے کاموں میں سے سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک جس کام کی وہ نماز ہے، جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا تو جو ہے اور اس کو دیکھ بھال کرے گا وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ باقی تمام چیزوں میں بدرجہ اولا اس کو ضائع کرے گا۔ وہ یہ حدیث کا ایک طرح سے مفہوم ہے جو پچھلا رقم ہے، وہ حدیث سیم ریپیٹ کیا، جس نے نماز پڑھی وہ بدرجہ اولا انسان اچھا ہے، جس نے چھوڑا وہ دنیا کے کام میں تو بہت ہی سست بیکار انسان۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب آپ بخاری کی جب نماز پڑھتے اور سجدے اور قیام کرتے تو ایسا لگتا لوگوں کو نماز شاید بھول گئے کہ نماز میں اتنے لمبے کرتے کہ پیچھے کھڑے ہونے لگتا شاید بھول گئے آپ، مطلب شاید یاد نہیں رہا کیا کر رہے ہیں، یا گڑبڑ ہو گئی تو سوچ رہے بھی کیا کریں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ روایت میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تو ایسا لگتا کوئی ستون کالم ہوتا ہے نا، کھڑا اتنی دیر دیر کھڑے ہوتے، مطلب ایک آدمی آ رہا کام کر رہا جا رہا کر رہا تو عبداللہ بن جبیر کھڑے ہی ہے، لیکن جیسا ایک کالم کھڑا ہوتا ہے نا ایک جگہ، آپ کبھی بھی وہیں کھڑا ہو، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے جیسے ایک ستون کھڑا ہے، ایک پلر کھڑا ہے، کوئی جو نہ ہلتا ہے نہ ڈولتا ہے، بس لگا ہے۔ صحابہ کا نماز کا یہ ذوق تھا، ایسا شوق تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا فرماتے ہیں جب سے میں نے ایمان لایا تب سے لے کر آج تک 40 سال سے ایسی کوئی نماز نہیں تھی جس کی اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ پہنچا۔ 40 ایئرز ان کی زندگی کی چلے گئے اللہ کے رسول کے بعد، 40 سال تک مسجد میں تب آئے جب اذان بھی نہیں ہوئی تھی، اذان سے پہلے آ جاتے، 40 سال۔ یہ تو حفاظت اور ذوق تھا کہ نماز کی چوک نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جاؤں، اذان سے پہلے مسجد میں نوافل پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، موقدہ پڑھ رہے ہیں، سنتیں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، نفل اکثر ٹائم میں تو امام کے ساتھ فرض پڑھ رہے ہیں، فرض کے بعد جو سنتیں وہ پڑھ رہے ہیں، موقدہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے الٹیمیٹ سکسیس یہی ہے، دنیا کامیابی نہیں ملتی۔ نماز کو چھوڑنا کیا ہے، اب اتنے فضائل کے بعد چونکہ وقت نہیں ہے، اس کے فضائل کم و بیش نماز کی اگر قرآن حدیث سے نکالے جائے تو 80 سے زیادہ ہوتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا لیکن میں گنواؤں گا، آخر میں خالی سرسری بولتا جاؤں گا انشاءاللہ، کچھ تو گنوا دیا۔ نماز چھوڑنے والے کا کیا انجام ہوگا اور نماز چھوڑنے کے ہمارے بہانے دونوں رکھوں گا میں انشاءاللہ، اور بہانوں کا ازالہ بھی کروں گا، صرف نماز کی اہمیت بتانے معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بہانے بڑے ایک سے ایک ہمارے پاس ہے نا۔ اکثر لوگ نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، انشاءاللہ آگے وہ بھی رکھوں گا۔ نماز چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوگا یا وہ آدمی کیا ہے اس کا معاملہ، تو نماز چھوڑنے والا وہ جو ہے نماز کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، جو انسان نماز چھوڑے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے، اور اس کے تعلق سے اتنی ساری باتیں اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ پاؤں گا۔ بہرحال سب سے پہلے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ تارک نماز کو چھوڑنے والا انسان مشرک۔ آئیے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت 31 میں فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین الیہ، متقین مومنوں کی صفت ہے، گناہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں، انابت کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، پھر فرمایا واتقوا، اور اس کا ڈر اختیار کرتے ہیں، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ولا تکونوا مشرکین، اے نبی نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، وہ نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ اور کتنا آسان ہے ہمارے نماز چھوڑنا، اللہ
رحم کر. نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستند احمد کی روایت ہے، ترک الصلاۃ الشرک، نماز کو چھوڑنا شرک ہے. لفظ کے ساتھ وہ جملہ ہے، نماز کو چھوڑنا شرک ہے. اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا مطلب کسی نہ کسی اور چیز کی عبادت تمہارے دل میں رچ بس گئی ہے. نماز کو چھوڑنا شرک ہے. آگے جو ہے آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنا کفر ہے. جب میں چھوٹا تھا ایک مرتبہ والد صاحب نے کتاب لائے الکبائر، کبیرہ گناہوں کی، جو کتاب گھر میں آنے والی تھی تو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ کتاب آنے والی ہے الکبائر. تو ایک چھوٹے بچے ہونے کے ناطے بڑا جوش و جذبہ تھا کیا آنے والا ہے، اور ایسے ایسے گناہ اس میں ملنے والے جو گناہ ہم کبھی نہیں دیکھیں گے زندگی میں. ہم ایسے سوچ رہے تھے چھوٹے ہونے کے ناطے اس میں وہ گناہ کی کاؤنٹنگ ہوں گی جو پوری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے. ہوتا نا کہ ایسے ایسے گناہ جو کبھی سنے نہیں کبھی دیکھے نہیں. جب الکبائر کتاب آ گئی اور اس کو کھولے تو اس میں لکھا ہوا نماز کا چھوڑنا. چھوٹے بچے ہونے کے ناطے ہم تو ایسا سوچ رہے تھے اس میں وہ گناہ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے. لکھا نماز کا چھوڑنا. اور ہم جو اس ماحول میں تھے ہم دیکھ رہے تھے ہر کوئی نماز چھوڑتا تھا. ہم کو لگا تو کتاب غلط ہے تو لوگ غلط ہے. مسئلہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنا کہ کبیرہ گناہ ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، چھوٹے تھے. اور ہم کو لگا کبیرہ گناہ ہوتا ہے ایسے جو مسلمان سماج میں دکھتے بھی نہیں ہوں گے کوئی کرتے. نماز کا چھوڑنا تو آج کا معاملہ ہے. آپ سب فرماتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر، کفر سمجھتے ہیں، کافر ہے. آئیے سنیے الفاظ جو ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح ترغیب و تہذیب کی روایت ہے. صوبان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق جو ہے نماز ہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا اسے ترک کرنے والا بندہ مشرک قرار پاتا ہے. بندہ، انسان، ایمان، کفر کے بیچ میں فرق نماز ہے. اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا فرماتے ہیں مشرک ہو جاتا ہے اور شرک کرنے سے وہ کفر بھی کر لیتا ہے. شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق نماز ہے. اسے ترک کرنے سے بندہ مشرک قرار پاتا ہے. کسی کو کافر بولے تو اندازہ لگائیے آپ، کسی غیر مسلم کو آپ بولیے یہ کافر تو وہ تلمل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ لیکن تلمل ہو جاتا ہے. کیونکہ میڈیا نے بتایا نا میں کافر بولتا ہوں یہ کافر بولتا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نماز کو چھوڑنے والا کافر اور وہ مشرک بھی ہوتا ہے اس لیے کفر کرتا ہے. اب ہر کسی کی اپنی چوائس ہے جو اختیار کرنا چاہتا ہے. ایک طرف ایمان ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، ایک طرف کفر ہے اس کے کوئی تقاضے نہیں، جو چاہے کرو دنیا میں. کفر خود ہو جاتا ہے. ایمان کے تقاضے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، ڈیڈیکیشن دینا پڑتا ہے. اسی طرح جو آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے ان بین رجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. انسان اور شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے. شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے. ایک انسان ہے اگر وہ شرک اور کفر پہ نہیں ہے تو فرق وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے. اب ہم اپنے آپ کو کس میں ڈالیں؟ ہم خود سوچ سکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھیے، اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے. اس درجے میں بھی انسان مشرک ایک درجہ ہے، کفر ایک درجہ، کفر سے بھی نیچے ایک درجہ ہے. معلوم وہ کیا ہے؟ نفاق. اس لیے کہ نفاق، منافقت کفر کا ایک اعلیٰ قسم ہے، اس لیے اس کی سزا سب سے نچلی ہے. تو ایک نماز جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق. اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 142 میں وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے. يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جو کھڑا جو کچھ پڑھتا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کرتا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا. کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافق کی صفت کیا؟ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے، اور اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت. تو منافق. اسی طرح متفق علیہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے. یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں. منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری جاتی ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. واقعی میں ہم پر فجر اور عشاء کی نماز. منافق پر آپ نے کہا صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور کوے کی ٹھونگے سے سرزمین پہ مارتا ہے اور عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے. وہ اتنی سستی کہ سورج ڈوب رہا لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے اٹھتے ہوئے جاتا ہے اور 4 رکعت تاکہ مسلمانوں کو بتایا میں مسلمان ہوں، بھائی کافر نہیں ہوا، اور ٹھونگ مارتا ہے 4 مطلب 4 سجدے، مطلب اس نے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد ختم. منافق ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے جو کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھی ہمت اور مجال نہیں کہ وہ نماز چھوڑے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا نماز چھوڑنے سے ہمارا کفر ظاہر ہو جائے گا. اللہ رحم کرے ہم پر. ہم لوگ اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی نماز کو چھوڑے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا نماز کو چھوڑنے سے میرا کفر ظاہر ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان بولتے ہیں اور اس کے بعد دھڑلے سے نمازیں ایک کے بعد ایک چھوٹ رہی ہیں. رمضان کا ایک چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے، اور رمضان کا ایک اور چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے. پہلا چاند وہ ہوتا ہے جو رمضان شروع کرتا ہے، ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ مسجدیں جو مسلیوں کے لیے ترستی تھی وہ مسجدیں جو پریشان ہو جاتی مسلیوں کی بوجھ اور وزن سے. جگہ نہیں ہے، راستہ
راستہ نہیں ہے, ہاؤس نہیں پور رہے, پانی نہیں پور رہا, چٹائی نہیں پور رہے, راستے نہیں پور رہے, بلڈنگس نہیں پور رہی. اور پھر ایک چاند اور آتا ہے, عجیب چاند ہوتا ہے, وہ بھی آئیں گا, وہ بھی کل یا پرسوں. پھر وہ چاند ایسا کرتا ہے مسجد پھر ویران ہو جاتی ہے کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو مجھ میں آتے تھے ایک چاند دیکھنے کے بعد. پھر ایک چاند دیکھ کر غائب. پھر اگلے سال انہیں لوگ ملتے ہوئے, اگلے سال کب میں ہم کو یاد آتا ہم مسلمان ہیں, اگلے سال 27 رجب شب معراج. پھر تھوڑا سا یاد آتا اور ارے پر مسلمان ہیں 15 شعبان, اس کو بھی ایک رات مناتے شب برات. پھر ایک یاد دہانی آتی جب ایک چاند دکھتا اور تراویح پڑھنا ہے اپنے کو, چلو 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 اور چلے نماز. پھر ایک چاند آیا, سب بول تو اگلے سال میں. ایک معمول ہونا چاہیے, ایک نظم ہونا چاہیے. اور نمازیں ہم پر 5 وقت فرض ہے ہر دن میں, ان کے اوقات میں منمانی نہیں. کبھی اٹھ کے پڑھ لو ظہر کے ساتھ, روز فجر چالو, روز چالو. عشاء تو چھوٹ ہی جا رہی ہے, تو اس کے سوال ہی نہیں آ رہے تھے کہ وہ تو ٹائم ہی نہیں مل رہا شام میں فجر, لیکن ظہر ساتھ ملا دی جا رہی ہے. کبھی عشاء بھی اور ظہر فجر بھی, دونوں تو تینوں ظہر میں, 3 نماز ایک ساتھ ہو رہی. ہر دن میں 5 وقت نمازیں, 5 وقت ان کے وقتوں پر پڑھنا ہے. ہم کو جو کچھ نمازیں یاد رہتی ہے وہ 3 نمازیں یاد رہتی, 3 نمازیں یاد رہتی. میں ظہر اثر مغرب کی بات نہیں کر رہا ہوں, 3 نمازیں رہتی. ایک ہوتی ہے وہ نماز جو ہم کو یاد رہتی ہے, وہ ہوتی ہے 8 کی, جمعے کو جمعہ برابر مسجد میں تیار ہو کے ریگولر مصلیوں سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے ذکر کرتے بیٹھا رہتا ہوں. 8 والا جمعہ والا, جمعے کو جمعہ. ایک 8 کی ہم کو یاد رہتی ہے. دوسری ایک نماز جو یاد رہتی ہے کون سی تھی آپ کو, کھاٹ کی, مر گیا تو جنازے کی نماز, کھاٹ پہ ڈالا ہوا رہتا ہوں, گئے پڑھ لی کھڑے رہے. اور تیسری نماز کون سی یاد رہتی ہے ہم کو, 360 کی, عید کو عید. 3 نماز, یہ 3 بول رہا ہوں میں, ظہر اثر مغرب کی بات نہیں کر رہا تھا. دیکھیے آپ آخری بار نماز کب پڑھے تھے, جمعے کو پڑھے تھے, اور مسلمان ہیں جمعہ, اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد کبھی اور اس کے علاوہ, جمعے کے علاوہ کیا پڑھے آپ نے, پڑوسی کا انتقال برابر پکا. اس کے علاوہ کیا پڑھتے ہیں آپ سال بھر میں, عید کے وقت برابر رہتا بالکل ایک دم پکا. کبھی کبھار رمضان کی چھوٹ جاتی ہے لیکن بقرعید کبھی نہیں چھوٹتی. رمضان بزنس میں چلے جاتے ہیں, بقرعید کبھی نہیں. بقرعید میں کوئی بزنس زیادہ رہتا برابر رہتا. 3 نمازیں, 3 نہیں ہیں. یہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق قرآن قرار دے رہا ہوں لوگ جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں. اور آج ہم نے نمازوں کو کیا حال بنا دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا کیا حال تھا, آپ کیسی نمازیں پڑھتے تھے, کیا حکم دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس تک نماز پڑھا. آپ کی وفات کا وقت قریب تھا, آپ اٹھے, روایت میں آتا صحیح مسلم کی, وضو کر کے کھڑے ہونے لگے اور گر گئے بے ہوش. پھر پانی ڈالا گیا, تھوڑی دیر سے آپ اٹھے, پھر آپ نے وضو کیا اور پھر جانے لگے, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر آپ کو اٹھے, ہوش میں آئے, پھر پانی ڈالا گیا, ہوش میں آئے, وضو کیا. اور جب آپ بے ہوشی سے اٹھتے تو ہر بار کہتے تھے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی, کیا, کیونکہ آپ امام تھے نا, لوگ انتظار کر رہے تھے باہر. جب تیسری بار بھی نہیں ہوا تو کہا ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا, اور دوسرے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول. ابوبکر بڑے نرم دل کے انسان, ان سے بڑا مشکل ہے کہ آپ کی موجودگی میں وہ نماز پڑھا سکے اور آپ کی بیماری میں کھڑے ہو سکے, ذرا مشکل ہے ان کے لیے. کہا نہیں, کہو ابوبکر سے وہ نماز پڑھا. ابوبکر صدیق نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں, رکعت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول ہم پیچھے سے آتے ہیں, جیسی آہٹ سن لیتے ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں ایسا کیسا ہوگا, ابوبکر نے کیسی آواز آہٹ سن لی ہوں گی. جس انسان سے انسان محبت کرتا ہے نا, اس کی آہٹ بھی اس کے لیے کافی. آہٹ سن لی کہ نبی آ گئے, اندازہ ہوا دروازہ کھلا, اس دروازے سے آپ آتے تھے جہاں سے ڈیلی, اندازہ ہوتے ہی آپ پیچھے سرکنے لگے. اللہ کے رسول نے ہاتھ سے آگے دھکا دیا, کہا تم پڑھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکے, آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی. اس کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھائی. کچھ جن نمازوں کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سب نے بیٹھ کر نماز پڑھائی, اس لیے کہ آپ کھڑے نہیں سکتے تھے. سارے صحابہ نے بیٹھ کر پڑھی, اور ایک بار لیٹ کر پڑھائی, سارے صحابہ نے بیٹھ کر لیٹ, آخری وقت تک پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے تھے آخری وقت نماز کے لیے, تو 2 صحابہ آتے تھے, آپ دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور وہ لے کر چلتے تھے, جس کی وجہ سے وہ ریت کے اندر 2 پیروں کے نشان بن جاتے تھے رگڑنے کی وجہ سے. تو بھی آپ آ رہے ہیں, آخری وقت نماز پڑھی. اور جو آخری وصیت کی وہ بھی یہ تھی, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا, اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, جو سیدھے ہاتھ میں اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے, تمہارے غلام, ان سے اچھا سلوک کرنا, اس لیے کہ انسان ہے. تو نماز کی وصیت کی, غلاموں سے اچھے سلوک, نماز. دیکھیے آپ, اور یہاں جن لوگوں کو اللہ کا ولی ہم مانتے ہیں, وہ سارے کے سارے, بہت سارے, اکثریت جن کو لوگوں نے کہا سارے بے نماز ہیں, اور اس کو اللہ کا ولی مانتے. کوئی اللہ کا ولی کو کارنر میں بیٹھا ہے جس نے 10 سال سے نہایا نہیں, اللہ کو, سبحان اللہ, یہ اللہ کی ولی, یہ اللہ کی ولی. پاگلوں کے تعلق سے لوگوں کا غلط تصور ہے, وہ بھی دور کر دیتا ہوں. آج لوگ سمجھتے ہیں, ایک صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے جنتی دیکھا, میں نے کہا نہیں جنتی نہیں. تو دیکھو وہ جنتی ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ, تم کو پہلے پتہ چل گیا وہ جنتی. کہاں کیسے, تو لوگ پاگل ہیں. اب چونکہ آؤٹ آف مائنڈ ہے تو اللہ روز قیامت سوال نہیں کرے گا, سوال نہیں کرے گا تو کہاں جائیں گا, پھر بولے جنتی ہے. میں نے کہا آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں جو مسند احمد کی آپ نے فرمایا, 3 لوگوں سے اللہ روز قیامت جو ہے انبیاء بھیجیں گا, انبیاء ان کو دعوت دیں گے, ایمان لائے تو جنت میں جائیں گے ورنہ جہنم میں جائیں گے. پہلا وہ بوڑھا انسان جو ایسے دور میں تھا جب اسلام آیا, جو سن اور سمجھ نہیں سکتا, بہت بوڑھا ہو گیا, ایک دم کھوسڑ بولتے ہیں نا جس کو عربی میں, مطلب بالکل جس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مر چکی. دوسرا وہ انسان جو پیدائشی پاگل پیدا ہوا,
اللہ اس کو بھی دعوت دینے لگائے گا، اگر ایمان لائے تو ٹھیک ورنہ جہنم میں جائیں گا۔ تیسرا وہ انسان جس تک کوئی اسلام پہنچانے والا نہیں آیا اس کو بھی دعوت دی۔ میں نے کہا ہوا آپ کا جنتی پاگل کچھ بھی کر دیا تو نماز چھوڑنے والے کو ولی بنا رہے اللہ کا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے نماز پر، پیر رگڑے جا رہے ہیں، کھڑے نہیں تو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ رہے ہیں۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں، کھڑے رہ کر پڑھو، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو۔ بہت سی باریں غلط فہمی یہاں پر لوگوں کو ہوتی، خاص طور سے عورتوں نے صرف بیٹھ کے نماز پڑھا، نہیں، کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھ کے نماز کے ساتھ صرف آدھا ملتا ہے، ہاف ملتا ہے۔ کھڑے رہ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو اشاروں میں پڑھو۔ اگر اشاروں کی طاقت نہیں لگا لیکن ذہن کام کرتا ہے تو اپنے ذہن میں پڑھو، لیکن نماز کو پڑھنا ہے، یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے، خوشی میں معاف نہیں، غم میں معاف نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں معلوم، خوشی اور غم۔ آج میری شادی میں نماز تھوڑی پڑھنے والا ہوں آج ماشاءاللہ، آج تو عورت دلہن بنی ہوئی ہے، دلہن پہ نماز معاف ہے، دلہے پہ نماز معاف ہے آج۔ اور جب سے شادی طے ہوئی، رسومات چالو، جب سے نہائے دھوئے نہیں ہم لوگوں نے اور نماز بھی نہیں پڑھے ہم نے، کہ تو کچھ لگا لی، یہ مل لی وہ مل لیا، اتنے دن بعد نانا ہے فلاں کرنا، نماز ہی غائب۔ تو کیا اس میں خوشی میں نماز معاف نہیں، دولہا ہو دلہن ہو یا کسی بھی قسم کی خوشی، غم میں نماز معاف نہیں ہے۔ کوئی مر بھی گیا آپ کے گھر میں تو جنازہ رکھیے، نماز غم میں معاف نہیں ہے، سردی میں معاف نہیں ہے اور گرمی میں بھی معاف نہیں۔ مجھے بہت زیادہ سائنس ہو جاتا تو آپ تیمم، ایکسٹریم بیمار ہوا تو تیمم کیجیے، نماز معاف نہیں۔ گرمی میں معاف نہیں، بہت گرم ہے میں کیسا کروں، پڑھنا پڑے گا، انتظار کیجیے چھاؤں کا، انتظار کیجیے لیکن نماز پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح جو ہے اگر بارش بھی ہو تو نماز پڑھنا پڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب بارش ہوتی تو نماز کی اذان کے بعد کہا جاتا اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اور اذان ہوتی ہے لوگ اپنے اپنے گھر، لیکن نماز کی چھوٹ نہیں، کتنی بھی ایکسٹریم بارش ہو۔ اسی طرح جو ہے تندرستی ہو یا جو ہے بیماری ہو، نماز معاف۔ تندرست ہوں تو بھی نماز پڑھوں گا، بیمار ہوں تو جو حیثیت میں ہوں ویسی نماز، کھڑے بیٹھے لیٹے جتنا وضو ہو سکتا ہے، جتنا ٹائم ہو سکتا جو کچھ ہے کرنا پڑے گا۔ نہ شہر میں معاف ہے نہ سفر میں معاف ہے، یہ شہر میں ہے بھی تو پڑھنا ہے اور سفر میں بھی، تو بہت سے لوگ شہر میں برابر نماز، سفر میں جو جاتے ہیں 8 دن بعد نہیں بہت گندا لگتا، وہ تحت خانے اچھے نہیں رہتے، ٹرین اچھی نہیں رہتی، یہاں کون سا ہوگا وہاں کون لوٹا ہوگا، یہاں کیا ہوا ہوگا، نہ کو ہوٹل کیسی رہتی ہے کیا، نہیں نماز۔ اسی طرح امن ہو یا خوف ہو، امن ہو یا خوف ہو نماز پڑھنا ہے، امن ہو یا خوف ہو نماز پڑھنا ہے۔ امن ہے، سلامتی ہے نماز، خوف ہے تب بھی نماز پڑھنا، دشمن کا ڈر ہے تب بھی نماز۔ ایسے لوگوں کو، ایسے مسلمانوں کو کیا آپ نہیں دیکھتے جن کے گھر جو ہے تباہ اور برباد کر دی جاتے دشمن کی طرف سے، گھر کا ملبہ گرا ہے، نماز ہوئی تو اس ملبے پہ بھی نماز پڑھا، حالانکہ نیچے کون کون دبا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور کتنے بچے ہوں گے اتنے مرے ہوئے، نماز پڑھا لیکن کیا کریں گے، اس لیے کہ غم بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوشی بھی ہے تو پڑھنا ہے، امن بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوف بھی ہے تو پڑھنا ہے، مصیبت بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوشحالی بھی ہے تو پڑھنا ہے، کیا کریں گے، کسی بھی قسم کی مصیبت نماز پڑھنا ہے، کسی بھی قسم کی خوشحالی نماز سے آپ کو دور نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ جب خوشحالی آئے تو پھر تو بہت یاد کیجیے اپنے رب کو، اور جب مصیبت آئے تو اس کے علاوہ حلی کیا نماز کے علاوہ جو مجھے اس مسئلے کو سالو کرے، دونوں بھاگنا ہے کہ اللہ اس نعمت کو باقی رکھ میرے لیے، اے اللہ اس مصیبت کو ہٹا۔ یہ طریقہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مانگو اللہ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، بس یہ صبر کرے مانگے اللہ سے نماز کے ذریعے۔ آج ہم نے وہ ذریعہ چھوڑ دیا اور پتہ نہیں کون کون سے ذریعے تیار کر لیے، یہ ذریعہ وہ ذریعہ وہ سب چھوڑ دیجیے، یہ ذریعہ مانگنے کا، یہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے، فرض پڑھتے تھے، کچھ نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے جن کو مؤکدہ کہا جاتا ہے، کچھ نمازوں کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے جن کو سنت نمازیں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نفل پڑھتے، تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، اوابین پڑھتے، صلاۃ الخسوف پڑھتے، صلاۃ الکسوف پڑھتے، سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے، بارش کے لیے پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے صلاۃ الاستخارہ، مطلب استخارہ کے لیے آپ نماز، اور کئی نمازوں کا تذکرہ آتا ہے، آپ نفل اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کتنی نمازیں فرض کے علاوہ ہیں، 5 فرض کے علاوہ یہ نمازیں جو آپ پڑھتے تھے، اور ہمارا حال تو یہ کہ یہ 5 ہی نہیں ہو رہی ہم سے، تو باقی کا کھول کے اور کر کے کیا فائدہ، یا اس کا طریقہ کیا ڈسکس کریں گے، خسوف کیا اور کسوف کیا، استسقاء کیا اور استخارہ کیا، وہ سب ریلیونٹ ہی نہیں ہوتا، سب کو مقصد ہی نہیں بچتا۔ جہاں فرض کی قلت ہے کہ لوگ فرض کو نہیں آتے تو کیا دعوت دیں گے کہ یہ نمازیں بھی اس کے علاوہ ہے۔ سورج گرہن ہوتا اللہ کے رسول مسجد میں، چاند گرہن ہوا آپ مسجد کے اندر، صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، محال ہے سوچنا بھی جماعت سے ایسی نمازیں، ہاں بدعتی نمازیں بہت سی پڑھتے ہیں، 10 محرم کی نمازیں مسجد میں ہو رہی ہیں، 10 محرم کی نماز پہلی بار سن رہا ہوں وہ ہوں گی، لیکن صلاۃ الخسوف نہیں، اس سے فتنہ مچ جائے گا، نہیں نماز شروع ہوگی تو فتنہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، فتنہ نہیں، بس سنت چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ حالات یہ کہ اگر کوئی نماز بتائی جائے تو لوگ فتنہ سمجھ رہے ہیں اس کو، حالات یہ کیونکہ اب عادی نہیں ہے لوگ، تو کیا کریں گے، نئی چیز تو فتنہ ہی لگ رہی ہے لوگوں کو۔
تو بہرحال نماز کو ہم نے کیا حل کر دیا، اللہ کے رسول تو فرض کے علاوہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری تک نماز پڑھتے گئے، اور آج ہم جو ہے بہت دھڑلے سے نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے نماز چھوڑنے والے کے تعلق سے، کسی نے عصر کی نماز اگر چھوڑ دی، فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، تو آپ فرماتے روز قیامت اس کو اتنا غم ہوگا جتنا غم جیسے کہ ایک وقت میں اس کا سارا مال لٹ گیا، اور اگر دنیا میں ہوتا اور سارا مال لٹ جاتا اور پورے رشتہ دار اگر ایک ساتھ مر جاتے، جتنا غم اس انسان کو تھا اتنا غم صرف ایک عصر کی نماز چھوڑنے پر قیامت کے روز انسان کا کتنا غم، جیسا کہ اس کا دنیا میں ہوتا اور ایک ساتھ پورا مال اس کا چوری ہو گیا، ڈوب گیا، اور پورے رشتہ دار مر گئے ایک ساتھ ایک ہی جھٹکے، کتنا صدمہ ہوگا نا انسان کو، اتنا صدمہ ایک انسان کو صرف عصر کی نماز۔ کبھی اندازہ لگائیے، کبھی سوچیے آپ کے 100 روپے اگر گر گئے ہوتے، آج تو 100 کی ویلیو کم ہوتی ہے، 10 سال پہلے اور 20 سال پہلے بہت بڑی ویلیو تھی، کتنا آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہاں چلے گئے، اور ایک غریب انسان کے لیے تو 100 روپے تو اس کے لیے تو خسارہ تھا، شاید وہ اس کی انکم کا بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے، پورا مال لٹ گیا اور پورے رشتہ دار ایک ساتھ مرنے کی خبر آنے پر کیا صدمہ لیں گے آپ، اتنا غم صرف ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا انسان کو آخر اتنا غمگین کیوں چھوڑا میں نے اتنا غم۔ اسی طرح ابن حبان کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی کہتے ہیں، جس شخص نے نماز کی حفاظت، نماز اس کے لیے نور ہے، نجات ہے، دلیل ہے اللہ کے سامنے جو ہے برہان ہے، جس نے حفاظت نہ کی اس کے لیے نور نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی نجات نہیں، اور اس کا حساب روز قیامت قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف، یہ سب سے پرلے درجے کے کفاروں کے ہائیسٹ لیول آف کفر جس نے کیا وہ لوگ، کس کے ساتھ حساب ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ہے نا، اور جو ہے آپ نے فرمایا ابی بن خلف کے ساتھ۔ یہ کافر سردار مشرکین کا تھا، اور 3 وہ تذکرے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ فرعون کو سب جانتے ہیں، حامان کا فرعون کا وزیر تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، قارون کو کون نہیں جانتا جس نے اللہ کے ساتھ کبر کیا، اپنے دولت پر گھمنڈ کیا، برباد۔ ان کے ساتھ حساب ہوگا بے نماز۔ اب اندازہ لگا لے، ہر گروہ جتھا الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو لوگ زام بھرتے ہیں نا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، تو نمازی اگر نہیں ہے تو سوچیے بھی نماز نہیں تو سوچیے مت، اس لیے کہ نماز ضروری ہے بھائی، ورنہ فرعون حامان کی بات آ رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 میں کہا فویل للمصلین، لعنت بھیجی نمازیوں پر، کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، الذین هم یراؤون، اور اگر پڑھتے بھی تو دکھاوے کو پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن چھوڑتا اور پکڑتا ہے تو لعنت ہے، چھوڑنے والے پر کتنی لعنت ہوگی اس آیت سے اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہم نے فرمایا کہا جو شخص فرض نماز پڑھے بغیر سو جائے تو اس کو روز قیامت ایسا عذاب ملے گا کہ اس کا سر فرشتے پتھر پہ رکھیں گے اور دوسرا پتھر لے کے کچھ لیں گے۔ بادام کبھی ہوتا ہے جھاڑ کر کیسے توڑتے پھوڑ کے کچھ لیں گے، حدیث کے الفاظ کہ پتھر پہ سر رکھیں گا اور فرشتہ ایک پتھر لے کے دوسرے سے کچل دیں گے۔ یہ سزا ہے نماز پڑھے، عشاء پڑھے بغیر سو جانے۔ تو سوتا تھا مطلب عشاء، ظاہر سی بات آدمی جو دن میں، اور اگر عصر میں بھی کوئی عادی سونے کا اور اٹھتا نہیں تو اس کے لیے بھی وہی دے، اور فجر میں بھی نہیں ہوتا اس کے لیے بھی وہی دے، لیکن یہ بات عشاء کے لیے آئی۔ اکثر عشاء میں لوگ لیٹ ہو جاتے تھے، بہت تاخیر سے پڑھاتے تھے، لوگ سو جاتے تھے، بہرحال سو جائے تو اس کے سر کچلے جائیں گے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ اٹھ گیا اور اللہ نے اسے اپنے معاف کرنے کا ذمہ بھی ہٹا لیا، دونوں ذمہ ہٹا لے، اپنا ہاتھ کھینچ لیتا اس جس نے فرض کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، مطلب کوئی فرض فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اللہ نے اس سے حفاظت کا ذمہ چھوڑ دیا اور اللہ نے اس کے معاف کرنے کا بھی ذمہ چھوڑ دیا، حفاظت بھی نہیں اور معافی بھی نہیں۔ اب بتائیے اللہ کی حفاظت سے محروم اور معافی سے محروم انسان کہاں جائیں گے؟ دنیا بھی بیکار، آخرت بھی بیکار۔ نماز ہم شروع کر دیں اور جہنم میں جانے کی ایک وجہ جو قرآن نے بیان کی سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت 43 میں قالوا لم نکن من المصلین، جب جہنم میں سے فرشتے پوچھیں گے کیا ہوا کیوں آئی یہاں، تو وہ کہیں گے قالوا، جواب دیں گے لم نکن، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھنا جہنم میں جانے والوں کی علامت ہے، اس لیے کہ جہنم میں جانے والے لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نماز ہی نہیں۔ ہم کوشش کریں اور نماز کو بس لگ جائے، نماز شیوا، شعار، طریقہ، پہچان، ہماری سب کچھ بنے، یہ نمازی لوگ نماز کو بنا لیں۔ آئیے نماز چھوڑنے کی جو چند وجوہات ہم دیتے ہیں ان وجوہات کو ہم دیکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیوں تو یہ بھی نماز سے روکنے کی وجہ بنتی ہے۔ پہلی وجہ جو نماز چھوڑنے کی آج ہمارے پاس ہے، بالکل عام وجہ، مرد بھی دیتے اور عورتیں بھی دیتی۔ مرد کیا وجہ دیتے ہیں؟ نماز کو چلیے یا ذرا وہ طہارت نہیں، ذرا پاکی نہیں۔ عورتوں سے کہا گیا نماز پڑھی نہیں، وہ بچی پیشاب کر دیتے نا، ذرا پاکی حاصل، کیونکہ عورتیں ظاہر سی بات ہے پبلک باتھ روم سے سڑکوں پہ نہیں کھڑے ہو جاتی مردوں کے جیسا، تو ان کے لیے پانی کا نہیں جھوٹ بول سکتی، بہانہ کیا ہے؟ بچہ پیشاب کر دیتا، بچی پیشاب کر دیتی، پوتا پیشاب کر دیتا، میرے پاس ہی رہتا نا، پوتی کر دیتا میں نماز نہیں پڑھتی، بھانجا بھتیجا میرے پاس ہی رہتا نا۔ بہانہ دیکھیے آپ، طہارت سب سے بیسک بہانہ ہے، کسی کو بھی نماز کا پورے دنیا سارے عالم میں لوگ یہ بہانہ بناتے، طہارت سب سے فرسٹ کیٹیگری، طہارت نہیں۔ میرے بھائی طہارت کتنی معمولی چیز ہے تو کیوں نہیں رکھی تم نے؟ اس حال میں اگر انسان مر جائے، سوچی تھوڑی، طہارت نہیں تھی اور مر گئے، کیا حال ہوگا؟
کیا عالم. جو مجبور تھا دین پر تھا وہ الگ بات ہے. ایک نوجوان صحابی تھے, نکاح ہوا, رات میں اپنی بیوی کے پاس گئے. نکاح جس دن ہوا اسی رات میں اعلان ہوا کہ جنگ کو جانا, جہاد کو جانا ہے. بیوی کے پاس تھے, ہم بستری کر لی, نکلے اور شامل ہو گئے. ٹائم نہیں تھا نا نہانے دھونے کا, چونکہ اعلان ہوگا فرض تھا جہاد, چلے گئے. اور جو ہے صبح ہی شہید ہو گئے, انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں غسل دی, اس لیے کہ وہ پاکی کی حالت میں نہیں تھے نا, لیکن وہ ایمان والے تھے, ان کی نیت تھی. ہماری تو نیت ہی نہیں نا طہارت کی, تو میں وہ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, وہ ایسا ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے, اللہ فرشتے غسل دیے ان کو, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ایک آدمی عادی ہے جو طہارت نہیں, اور طہارت نہیں کرنے کی وجہ ایسی معمولی ہے, میری پینٹ بہت فٹ ہے ذرا, نہیں یہ فیشن کے بغیر زندہ بھی تو نہیں رہ سکتا نا انسان, تو یہی پینٹ پہننا پڑیں گی, طہارت نہیں, میں کھڑے رہ کے کر لیتا, میں وہاں رہتا نا تو وہاں بیٹھ کر نہیں کرتا. نہیں ہم جانتے ہیں ویسٹرن ہے, یہ سب بہانے بھائی, جو آئیں گا نا فرشتہ موت کا وہی نہیں سننے والا, یہ تھا یہ تھا یہ تھا. اللہ کے بعد جو ہوگا وہ تو سیکنڈری کیس. پہلے یہ سوچ لیجیے اس حال سے مر گئے تو کیا ہوگا, بس وہ چھوڑ دیجیے نماز کا. کیا جواب دیں گے فرشتوں کو اس ناپاکی کے لیے؟ یہ بہانے چھوڑیے, طہارت کے مسائل سیکھیے اور طہارت سے رہیے ہر بار. ایک مومن کا تصور نہیں ہے بغیر پاکی کے, اس کا بیسک چیز ہے اس کی زندگی کی ہے. سب سے پہلا بہانہ پاکیزگی. دوسرا بہانہ, ابھی تو جوان ہے یار, پوری زندگی پڑی ہوئی, دیکھیں گے نا نماز کا کیا لگا ہے, ملائیت. یہ لوگ ملا لوگ بھی چھوڑتے نہیں پیچھے, نماز نماز. جوان ہے ابھی, جوانی ہے, دیکھا جائے گا عمر آئیں گے انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے 58 کے بعد 60 ایئرس کے اندر, 40-50 ایئرس میں 35 میں جب بیکار ہو جائیں گے, ہاتھ پر کام نگل چڑھ جائیں گے. اللہ کو پسند بھی نہیں ایسی چیزیں, اللہ جوانی کو پسند کرتا ہے. اللہ کو بڑا, یہ الگ بات ہے, بوڑھے لوگوں کی الگ حرمت ہے, لیکن جو چیز پرائم ہے زندگی کی وہ جوانی ہے. اللہ جوانی کی عبادت کے بارے میں پوچھتا, نوجوان جس کی زندگی جوانی عبادت میں گزری, وارش کے سائے میں ہوگا. موت کے بعد اللہ جو 5 سوالات کرنے ہیں اس میں ایک سوال ہے جوانی کہاں گزاری. پرائم ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں, بڑھاپا کو برا نہیں, لیکن جوانی پرائم ہے. پرائم برباد کرتے ہو دنیا میں اور بولتے ہو آخرت میں بڑھاپا دیں گے اللہ کو. اللہ کو بھی جو یہ چیز پسند نہیں, پھر ریجیکٹڈ چیز کو کون, دنیا جب آپ کو بڑی تمہاری ضرورت نہیں, نکلو یار 50 ایئر میں یہاں سے ریٹائرڈ ہو, آپ بول رہے اب اللہ کے لیے دوں گا میں, کیا فائدہ اللہ کے لیے, دیکھیں جوانی دیجیے. نہیں ابھی تو جوان ہے یار, ذرا دیکھیں گے بڑی عمر کے بعد ذرا. ارے اتنا چھوٹا بچہ یار, تمہارا 10 سال کا تم مارتے ہو اس پر نماز کے لیے, بڑا ہوں گا 18-20 سال کا, پھر دیکھیں گے 10 سال میں جس کو عادت نہیں ہوئی, کیا 18-20 سال میں اس کو عادت نہیں, ابھی چھوٹا ہے, بڑا ہونے کے بعد عادت ہوگی. میں ایک سوال کرتا ہوں, لوہا گرم ہے اور اس کو آپ کو شکل دینا ہے, شکل سمجھتے ہیں, کوئی شیپ دینا ہے, تو آپ کیا بولے, ارے ٹھنڈا ہو دو پھر دیں گے نا شکل. ٹھنڈا ہو ہتھوڑے مارے تو منہ پہ لگتے ہیں ہتھوڑے, آ کے لوہے کو کچھ نہیں ہوتا ہے, گرم میں تو ہتھوڑے اس کو ڈھل جاتا ہے. تو بچپن میں ڈھالو اس کی عبادت میں. یہ بہانہ لوگ بچوں کو بھی دیتے, بچے آپ کی بچی کے کپڑے دیکھو کیسے پہنا ہے, کچھ ادب ہے نہیں, بہت چھوٹی ہے ابھی, بڑے ہونے کے بعد دیکھیں گے, پھر بڑے ہونے کے بعد اس کو بیٹا یہ کیسے کپڑے بولتے ہیں, ابا سیدھے ہو جاؤ. ارے بچپن ہم کو پہناتے رہتے ہیں اور آپ بول رہے ہیں ایسے کپڑے اور ویسے کپڑے, چلو نکلو یہاں سے. وہ عمر ہے, وہ عمر ہے. تو جوانی میں ابھی جوانی ہے, ابھی تو باقی ہے بہت. تیسرا بہانہ, ہم کہاں اتنے گناہ گار ہیں یار, تم نماز کی بات کر رہے ہیں, ہم تھوڑی گناہ کرتے ہیں. جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, آپ زیادہ گناہ کرتے ہیں اپنا لینے میں نہ دینے میں, تو اپنے کو نماز کی ضرورت بھی نہیں. صحابہ لینے دینے میں تھے کہ لوگوں کی روز گناہ کرتے تھے صبح اور شام, جو ان کو 5 نماز کی ضرورت تھی. میں نماز فرض ہے اس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی, یہ گناہ مٹاتی ہے, لیکن یہ فرض بھی ہے, گناہ نہیں بھی ہے تو پڑھنا ہے. انبیاء پڑھ رہے ہیں, انہوں کیا گناہ کرتے تھے انبیاء علیہ السلام, پڑھ رہے ہیں, تو ہم گناہ نہیں کرتے بولے سے ہم نماز کی ضرورت نہیں. ایک بہانہ. تیسری وجہ جو لوگ بہانہ بناتے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا نہیں آتی, سیکھے نہیں بچپن میں, تو اب بڑے ہو گئے تو اب شرم آتی, جان دو چھوڑی دو چکر. بچپن میں نہیں سیکھی تو بڑے ہو گئے تو ہم کو شرم آتی, مسجد میں جانے شرم آتی, اور وہ عادت نہیں ڈالے والد نے. اگر یہ بات کو آپ کا مینیجر بولے کہ دیکھیے آپ کو اب یہ آپ کی جاب یہاں شفٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں سیکھنا پڑیں گی, کمپیوٹر سیکھنا پڑے گا, یہ MSc IT کا کورس دینا پڑے گا, تو ارے بہت ابھی 8 دن میں سرٹیفکیٹ لاتا سیکھ کے سب. لیکن تم بڈھے ہو گئے نا 55 سال کے, نہیں کچھ نہیں, سیلری اگر بڑھ رہی ہے اور ہو رہا تو میں سب کچھ کر کے آؤں گا. لیکن دین کے لیے نہیں, اب بچپن میں عادت نہیں تھی, اب عادت نہیں لگی, اب چلو یہ زندگی دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا. مطلب ایسا جیسا کہ پھر جائیں گے, پھر پیدا ہو کے پھر آنے والے ہیں, اگلی زندگی میں پھر سے انہوں عادت ڈالنے والے. میرے بھائی پچھتاؤ اس پر کہ جو زندگی بیکار کر دی ہے, اور بدلو اپنے آپ کو کہ مجھے اب اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنا ہے. اسی طرح جو ہے 5ویں وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا, وسوسے آتے بول کے نماز نہیں پڑھتے. بہت لوگ بولتے ہیں ارے نماز کیوں نہیں پڑھتے, نماز پڑھتے وسوسے آتے اس لیے نہیں پڑھتے. جس کو نماز پڑھنے سے وسوسے آتے اور نماز نہیں پڑھتا, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر میں چور آ رہے بول کے تجوری کھلی رکھ دیا میں نے. وسوسے اس کو آتے, اس کا ایمان ہے, ایمان ہے مطلب شیطان آتا ایمان چرانا چاہتا, آپ نے نماز چھوڑ دی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چور آتے ہیں اور آپ نے تجوری کھلی چھوڑ دی. اب تو حفاظت زیادہ کرو, وسوسے آنا تو ایمان کی علامت ہے آپ کی. چور تو وہیں آتا ہے جب پیسہ ہے, کہ جھوپڑیوں میں جاتا ہے چور اور جنگلوں میں جاتا ہے, نہیں مالدار بستیوں میں جاتا ہے وہ. شیطان بھی ایمان والوں کے پاس آتا ہے. نہیں وسوسے آ رہے بلکہ زیادہ پڑھنا چھوڑ کے آپ نے کیا کیا, تجوری کھلی رکھ دی, بھائی جو لے جانا لے جا. اس کا کام کر دیا, وہ آتا بھی نہیں, پھر وسوسے بھی نہیں ڈالتا, وہ تو ہو گیا جو کرنا تھا, لگا دیا اپنے گروپ میں شامل کر دیا, نکل گیا. چھٹی جو وجہ لوگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے, میک اپ اور اسٹائل خراب ہو جاتا ہے. میک اپ اور اسٹائل, اب دیکھو دعوت میں آئے, صبح 10 بجے سے جا کے لیٹے ہوئے تھے, 2-3 بجے سچ کے آئے. اب دعوت شروع ہو رہی ہے اثر سے لے کر عشاء تک, تو وہ 2 نمازیں تو گئی.
اب یہ نمازی بھی نہیں پڑھ سکتے نا، دیکھیے میک اپ کتنا مہنگا کاسٹلی ہوا اور کیا کیا اسٹیم لے لیا، یہ کر لیا، ویکسنگ کر لیا، فلاں کر لیا. اب شام میں کم از کم 14ویں کی چاند جیسا کچھ تو چمکوں میں یار محفل میں. وضو سے تو دیکھو خراب ہو جائیں گے نا، عصر کا وضو، مغرب کا وضو، عشاء کا. اور اتنا کوئی پاورفل آدمی تو نہیں نا فجر سے عشاء تک ایک ہی وضو چلائیں گے، ممکن بھی نہیں، امکانات بھی نہیں ہے کہ انسان اتنا لمبا وضو ایک پورا دن بولے بغیر اس کے صبح کر لیا چلتا نہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو میک اپ اور اسٹائل نماز کو چھوڑنے کی وجہ ہے. بھائی نماز کو چلیے، وہ لینن ہے تھوڑا سا کاٹن، تھوڑا سا جب فولڈ کریں گے نا اتنے، اس سے میں نے کر کے لایا پورا کر کے تھک گیا تھا میں، اس کو آئرن مار مار کے 3 بار کرایا تو جب اتنا سوٹ بنا ویسا. اور آپ نماز کو چلو بولتے اتار نہیں ہو سکتا، اسٹائل خراب ہو جائے گا، میک اپ خراب ہو جائے گا. یہ وجہ ہے بہت بڑی، یاد رکھیے بہت سے لوگوں کی کہ عام دنوں میں عام کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، جب اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور مجلسوں میں جاتے تو کبھی نماز نہیں پڑھتے. نہیں وہ میک اپ خراب ہو جائے گا، ایک وجہ ہے. اسی طرح ایک وجہ، 7ویں وجہ جو لوگ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو عادی نہیں ہے بچپن سے، تو اب دل نہیں لگتا ہمارا، مطلب بچپن سے نہیں پڑھے نا تو اب دل نہیں لگتا ہمارا، تو اب نماز نہیں پڑھتے ہیں. اگر بچپن سے نہیں پڑھے، دل نہیں لگا نا، اپنے دل کو عادی بنائیے کہ بیٹا لگ جا بولنا، ورنہ خبر میں بھی نہیں لگیں گے اور آخرت میں بھی نہیں لگیں گے، بہت مشکل ہے. اب لگ جا بولنا ہے، یہ ریزن نہیں ہے بولنا کوئی لگ جا تو، ورنہ خبر کی زندگی بہت بیکار، بہت اچاٹ ہے بولنا، اکیلے ہیں اور آخرت میں بہت خطرناک ہے. لگ جا، سدھر جا بولنا، دل کو منائیے، ورنہ پھر آپ بھی ہو جائیں گے. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہشات نفس. یہ 7 بہانے تو جو لوگ عموماً دیتے ہیں. آخر میں صحابہ کا ایک قول رکھتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کا ایک قول ہے، امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں مانتے تھے سوائے نماز کو چھوڑنے والے کو. صحابہ کا اجماع ہے اس چیز پر کہ جو شخص جو ہے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ امام ترمذی صحابہ کا نقل کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی چیز کو کفر نہیں مانتے تھے سوائے نماز کو چھوڑنے کو. کیا اپنا ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کسی چیز کو چھوڑنے کو کفر نہیں کہتے سوائے نماز کو. صحابہ کا اجماع اور فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی وعید ہمارے لیے کافی ہے. اپنی بات کو میں خاتمے کی طرف لے جاتا ہوں. آخری بات صرف اس کے فائدے اور نقصانات رکھ کے ختم کر رہا ہوں. نماز کے فائدے چونکہ میں نے کہا نا پورے نہیں رکھ سکتا ہوں، صرف سرسری گنوا دیتا ہوں، انشاءاللہ جس فائدے مند ہوں گے. نماز کے فائدے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ زاد المعاد میں نقل کرتے اور کہتے ہیں حصول رزق کا باعث ہے. نماز حصول رزق کا باعث ہے، رزق آنے کا ذریعہ ہے، پریشانی سے نجات دینے والی چیز ہے، دل کو تقویت دیتی ہے، جان کے لیے فرحت خوشی کا جو ہے ایک جو ذریعہ ہے، جسم میں نشاط پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے شرح صدر کا ذریعہ، دل کھل جاتا ہے دین کے لیے، دل کو منور کرنے والی چیز ہے، عذاب الہی سے حفاظت کرنے کا سبب ہے، شیطان سے دوری رکھتی ہے، جو ہے محافظ صحت ہے، صحت اچھی رہتی ہے نمازی کی، بیماریوں کو رفع دور کرنے کا ذریعہ ہے، چہرے کو چمکانے منور کرنے کا ذریعہ ہے، سستی اور کاہلی کو دور بھگاتی ہے، جو ہے قوائے جسم کو دوبالا کرتی ہے، طاقت جسم کو اور بڑھا دیتی ہے، روح کی غذا ہے، نعمت الہی کی محافظ ہے. جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو باقی رکھتا ہے تو نعمت الہی کی محافظ ہے، باعث خیر اور برکت ہے، رحمان کا مقرب نزدیکی اختیار کرنے کا ذریعہ ہے، خوف الہی کا درس دیتی ہے، اللہ سے ڈراتی ہے، ذکر الہی کا ذریعہ، اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، رحمت الہی کی نزول کا ذریعہ ہے، اللہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے، نیکی جو ہے نماز نیکی ہے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکنے والی چیز ہے، اللہ کی محبت کی علامت ہے، نماز نعمتوں کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے، نماز بھلائی کا دروازہ ہے، اللہ کے بندے اور اس کے درمیان ایک رابطہ ہے بات چیت کے لیے، نماز بندے کا اظہار شکر ہے، نماز اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، ہم سے خوش کرتے ہیں، نماز باعث ہدایت ہے، نماز سنت نبوی سے محبت کا اظہار ہے، نماز فکر آخرت پیدا کرتی ہے، نماز استغفار اور توبہ کا درس دیتی ہے، نماز صبر اور سیابت کا ذریعہ ہے کہ انسان صبر کر کے جم جائے کسی چیز پر، نماز سے نصرت الہی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، نماز اصلاح انسانیت کا باعث ہے، انسان کی اصلاح کرنا ہے مسجد سے جوڑ دیجیے نمازی بن جائے، نماز رجوع اللہ کی طرف ایک قدم ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا ایک قدم ہے، نماز جو ہے اخوت دینی قائم کرتی ہے، مسلمانوں کی آپسی محبت کو بڑھاتی ہے، نماز گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، نماز شیطان سے دشمنی کا اظہار ہے، نماز جو ہے عذاب قبر کو مٹا دیتی ہے، اس کے خلاف ڈھال بن جاتی ہے، دنیا کی بے رغبتی اور اللہ سے تعلق کرنے کا وہ لکھتے ہیں، من جملہ یہ 43 فوائد وہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد نماز چھوڑنے کے چند نقصانات کی بات ختم کر رہا ہوں جو ہم نے دیکھے حدیث سے اور قرآن سے، وہ یہ ہے نماز سے لاپرواہی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، نماز چھوڑنا کفر ہے، نماز چھوڑنا شرک ہے، نماز چھوڑنا نفاق ہے، ترک نماز جو ہے وہ جو ہے
ہے دراصل جو ہے دین کی تکذیب ہے، دین اور اسلام کا انکار ہے۔ بے نمازی فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ نماز کو چھوڑنے والا دین اور ایمان میں باقی نہیں رہتا۔ بے نمازی فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ بے نمازی اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ بے نمازی شیطان کا بندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز ترک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ نماز سے دوری رحمت الہی سے دوری ہو جاتی ہے۔ نماز ترک کرنا جو ہے بے سکونی کی ایک وجہ ہے دنیا میں۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی نہ پڑھنے سے حفاظت اٹھ جاتی ہے، رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز چھوڑنا تکبر کی علامت ہے، اس لیے کہ اللہ کے عاجز بندے اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ نماز چھوڑنا جو ہے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔